ایک مجھے یاد آ رہی بات کہ قائد اعظم آخری دنوں میں زیارت میں تھے، ہم سب جانتے ہیں، بیمار تھے، نڈال رہتے تھے، سارا دن بات نہیں کرتے تھے. تو ایک دن تھوڑے فریش تھے، لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اے ڈی سی کو بلایا اور کہا کہ میرا سگار کا بل لے کر آؤ. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں اور آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے، جو آپ کی بنیادی پرسنل ایکسپینسز ہیں تو سرکار ادا کر رہی ہے، اور آپ کی طبیعت بھی اتنی خراب تھی تو ادا ہو چکے ہیں، ہم نے بل کلیئر کر دیے ہوئے. تو کہا کہ وہ سارے بل لے کر آؤ جو پے ہو چکے ہیں. وہ بل لائے گئے، اپنی ذاتی چیک بک سے وہ بل کاٹا، اور انگریزی میں اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. اب یہ ہمارے لیڈر تھے. آخری دنوں میں کھانا پینا جب زیارت میں چھوڑ دیا تو ڈاکٹروں نے بہن کو کہا کہ ان کو کچھ کھلائیں، کیونکہ ان کے نہ کھانے کی وجہ سے ان کی صحت گرتی جا رہی ہے اور دوائیاں اثر نہیں کر رہی، کسی طرح کھانا کھلا دیں. کھانا نہیں کھا رہے. تو فاطمہ جناح نے اے ڈی سی سے پوچھا کہ کیسے کھانا کھلائیں قائد اعظم کو. تو اس نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ ممدوٹ ہاؤس لاہور میں ایک باورچی ہے جس کے ہاتھ کا کھانا قائد اعظم کو پسند ہے، تو ہم لاہور سے باورچی کو جہاز پہ بلا لیتے ہیں کیونکہ لائف تھریٹنگ ہوئی تھی سچویشن، تو اس کا کھانا شاید کھا لیں. تو اس کو جہاز پہ بلایا گیا بغیر اجازت لیے، کیونکہ اجازت تو ملنی نہیں تھی. اس کو فاطمہ جناح نے کہا کہ جو کھانا سب سے اچھا قائد اعظم کا پسندیدہ وہ بناؤ. اس نے بنایا. بہن کھانا اندر لے گئی، بھائی کو کہا کہ چکھ لیں بغیر بتائے کہ کس نے بنایا ہے. تو خوشگوار حیرت ہوئی فاطمہ جناح کو کہ قائد اعظم پیٹ بھر کے کھانا کھا گئے اس دن، اور برتن اٹھائے گئے تو سب خوش تھے کہ آج الحمدللہ ہم نے قائد اعظم کو کھانا کھلا دیا ہے. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا تھا. اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جھوٹ بولے قائد اعظم کے سامنے، تو اے ڈی سی نے بتا دیا کہ سر وہ ممدوٹ ہاؤس سے فلاں باورچی جو آپ پسند ہے ہم نے جہاز پہ بلایا تھا. کہا اس کو بلاؤ. کیش انعام دیا، اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ جہاز کا جو خرچہ لکھا، اور انگریزی میں کہتے ہیں، میں اردو میں کوشش کرتا ہوں، کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو، یہ غریب قوم ہے، میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا لیڈر تھا.